ادھر ہے وہ مجرم اور اس کو سامنے لائیں اور ان کو یہاں لا کے جو ہے وہ پھانسی دی جائے. ریٹائرمنٹ میں وہ تمام پروگرام بنائیں گے جو کہ انہوں نے 10-12 سال میں جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ریکارڈ کیے. کون تھا جس نے ارشد شریف پہ یہاں صحافت کے دروازے بند کروائے؟ دیکھیے یہی سوال میرا بھی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ وہ کون تھا جس نے ارشد پہ 16 FIRs کرائیں، وہ کون تھا جس نے ارشد کا شو بند کروایا، وہ کون تھا جس نے ارشد کو جو ہے ملک چھوڑنے پہ مجبور دیا. اس کا جواب آپ کو جو ہے ہر بچہ دے گا، اس ملک کا ہر کونا ہر ذرہ دے گا، اس ملک کی یوتھ دے گی، اس ملک میں آنے والی نئی نسلیں دیں گی، اور شاید آپ کو کمنٹ باکس کے اندر بھی جو آپ لوگ جب اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا جواب مل جائے گا. جی السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نگار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میں اس وقت موجود ہوں شہید ارشد شریف صاحب کے گھر پہ. ان کی زوجہ محترمہ میرے ساتھ، جبریستی کا صاحبہ میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے آج جو کہ ان کی رسم چل رہی ہے 40واں، آج ان کے 40واں مکمل دن ہو گئے ہیں، 40 دن. تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ تشریف لائے ہیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میم ارشد صاحب شہید کی جو اللہ پاک قبر کی منزلیں آسان فرمائے، صبر جمیل آپ کی فیملی کو عطا فرمائے. کیا سمجھتی ہیں انصاف کے حصول کے لیے جو اتنی آپ کوششیں کر رہے ہیں، لیٹرز لکھے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی انصاف نہیں ہوا، چاہے کینیا ہو یا چاہے پاکستان ہو. ابھی تک کینیا نے بھی اس مجرم کو چھپایا ہوا ہے کہ ادھر ہے وہ مجرم، اور اس کو سامنے لائیں، اور پاکستان انٹرپول کے ذریعے سے اس پولیس والے کو یہاں لائے، اور اگر ایک ہے تو ایک کو لائے، دو ہیں تو دو کو لائے، اور ان کو یہاں لا کے جو ہے وہ پھانسی دی جائے. اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں ایسے کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر 16 FIRs ہوئیں اور ان کو ملک چھوڑنا پڑا. تو وہ چیز بھی جو ہے وہ یہاں پر انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے کہ ان کے مجرمان جو پاکستان میں ہیں اور جو ان کے مجرمان کینیا میں ہیں، ان کو دونوں کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ابھی تک خیر کوئی پیش رفت نہیں ہے. اور میں اگر اس ملک میں کسی دو لوگوں کی طرف انصاف کے لیے دیکھ رہی ہوں تو وہ ایک تو صدر پاکستان ہے اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے، لیکن ان دونوں کی طرف سے فی الحال کوئی رسپانس نہیں آیا. میم کیا سمجھتی ہیں اگر دیکھا جائے، اگر پاکستان ایک مناسب نہیں سمجھتا، اس سے اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں ایک جو ابھی نیا ٹرینڈ چلا ہے ارشد شریف صاحب کو انصاف دلانے کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں، اپلیکیشنز لکھی جا رہی ہیں. کیا سمجھتی ہیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو جو آپ انصاف کا حصول دیکھ رہی ہیں، آپ کو انصاف ملے گا، یا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ عمران ریاض خان بھائی ہیں، انہوں نے یہ کمپین شروع کی تھی اور اس پہ پاکستانیوں نے بہت رسپونڈ کیا. ان سب کا بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اتنے زیادہ بچوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے، خواتین نے یہ خطوط لکھے، مردوں نے. اور مجھے اب لگتا ہے کہ جب اتنے زیادہ خطوط جائیں گے تو اگر ردی کی ٹوکری کی نظر نہیں ہوئے، اور ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی میں ہمارے آئین میں یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. تو اگر عوام اس چیز کی خواہش مند ہے تو پھر ارباب اختیار کو یہ چیز سوچنی چاہیے، انہیں یہ کرنی چاہیے، اور ارشد کے انصاف کے لیے انہیں جو ہے وہ کمیشن بنانا چاہیے تاکہ جو محرکات پاکستان کے تھے ان کی تحقیقات کی جائے، اور اس کے ساتھ جو کچھ کینیا میں ہوا اس کی بھی مکمل جامع تحقیقات کی جائے، کیونکہ ان کے مجرمان دونوں طرف ہیں، پاکستان میں بھی ہیں اور کینیا میں بھی ہیں. دیکھا جائے تو اگر آپ کی فیملی پہ ایک نظر ڈالی جائے تو شروع سے ہی دیکھا جا سکتا ہے شہادتیں انہوں نے دی ہیں ایک ملک کے لیے، اس قوم کی خاطر. ارشد شریف صاحب کے بڑے بھائی انہوں نے بھی شہادت کا رتبہ پہ فائز ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے. تو کیا سمجھتی ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے شہادت کا رتبہ ہر بڑے چھوٹے پہ فائز کیا جا رہا ہے، ایک آپ کی طرف سے انعام اگر سمجھا جائے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں واضح طور پہ درج ہے. لیکن جو آپ فیملی کو اگر آپ دیکھیں نا تو فیملی کے لیے اتنا ہی ٹراما ہوتا ہے، چاہے وہ ایک آرم ڈیتھ ہو چاہے ایک شہادت کا وہ ہو. لیکن جی چاہے شہادت ہو یا آپ کو پتہ ہے کہ لواحقین اسی کرب میں گزرتے ہیں، اور لیکن یہ بہت بڑا رتبہ ہے، فخر ہے ہمیں کہ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اس لیے دی کہ وہ حق سچ کی بات کر رہے تھے، اور لاکھوں لوگوں نے ان کی تدفین میں شرکت کی. ابھی بھی لوگ ان کی پھول کے قبر جو ہے وہ مطلب سوکھنے نہیں دیتے، قبر پہ جو ان کی پھول ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑے درجے پہ گئے اور وہ شہید ہیں، زندہ ہیں. لیکن بطور اہلیہ جو ایک تکلیف ہوتی ہے نا، جو آپ کا اتنا بڑا لاس ہوتا ہے اور جو آپ کی زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے، پھر آپ کو انصاف نہیں ملتا، تو یہ چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. اور یہ بہت اپنے کسی پیارے شوہر کو، اپنے کسی عزیز کو جو ہے وہ گولی لگے ہوئے دیکھنا، سرد خانے میں دیکھنا، پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ بہت تکلیف دہ ہے.
میم کیا سمجھتی ہیں وہ کیا چیز ہے جو پورے ملک کو پوری دنیا کو یہاں کھینچ کے لے آیا ارشد شریف کے لیے؟ وہ ایک ارشد شریف میں کیا وہ چیز تھی جو اس کی محبت کا باعث بنی ہوئی ہے آج تک؟ ارشد شریف میں بہت سی کوالٹیز تھیں، شاید وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی. وہ تو صرف ایک اچھا صحافی، سچ بولنے والا اور بہادر انسان جو ہیں وہ کے طور پہ جانتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بہت جنرس تھے، وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب ان کی تدفین ہو رہی تھی اور میں ان کا جنازہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہی لگا کہ کسی کی دعا لگی ہے ان کو، تو شاید اس لیے ان کو اتنا بڑا مقام ملا ہے. اس میں صرف ان کا سچ بولنا اور بہادر ہونا شامل نہیں تھا، ان کا صدقات خیرات کرنا بھی شامل تھا. کیا سمجھتی ہیں صحافت کی نظر پہ اگر دیکھا جائے تو صحافت کا وہ ایک بے باک دروازہ تھے جو کہ ظالموں نے لائنوں نے ایک قسم کا بند کر دیا؟ اس حوالے سے کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کی فیملی کا یہ بہت بڑا نقصان ہے، تو کس نظر سے دیکھتی ہیں اس چیز کو آپ؟ یہ اس سے میری فیملی کا نقصان نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ میں وہ تمام پروگرام بنائیں گے جو کہ انہوں نے اس 10-12 سال میں جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ریکارڈ کیے. جو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ تھی وہ انہوں نے جو ہے کور کی تھی، اس کا ایک بہت بڑا ڈیٹا موجود تھا. لیکن اب تو ان کے سارے اکوپمنٹ اس وقت مسنگ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں. وہ ایک لاس ہے بہت بڑا کہ وہ نہیں بن سکے گا. دوسرا، ان سے جرنلزم نے آگے اسٹوڈنٹس کے اندر منتقل ہونا تھا. جب وہ ریٹائر ہوتے، وہ پڑھاتے اور یہ سب کرتے اور نئے آنے والوں کو یہ چیزیں سکھاتے. لیکن جو وہ بول گئے ہیں، جو وہ لکھ گئے ہیں، جو ان کی ویڈیوز موجود ہیں، جو ان کے شوز موجود ہیں، آئی تھنک وہ بھی ایک جرنلزم کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کریں گے اور اسی طریقے سے فیئرلیس ہو کر نئے آنے والے جو ہیں وہ کام کریں گے. میم کیا سمجھتی ہیں ارشد شریف صاحب وہ جو ایک سوال ادھورا چھوڑ گئے کہ وہ کون تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ کون تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف پہ یہاں صحافت کے دروازے بند کروائے؟ دیکھیے، یہی سوال میرا بھی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ وہ کون تھا جس نے ارشد پہ 16 FIRs کرائیں، وہ کون تھا جس نے ارشد کا شو بند کروایا، وہ کون تھا جس نے ارشد کو جو ہے ملک چھوڑنے پہ مجبور دیا. اس کا جواب آپ کو جو ہے ہر بچہ دے گا، اس ملک کا ہر کونا ہر ذرہ دے گا، اس ملک کی یوتھ دے گی، اس ملک میں آنے والی نئی نسلیں دیں گی، اور شاید آپ کو کمنٹ باکس کے اندر بھی جو آپ لوگ جب اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا جواب مل جائے گا. جی دیکھیں ناظرین، آپ لوگ یہ جو ارشد شریف صاحب کا وہ ایک صحافت کا بے باک دروازہ تھے، انہوں نے بے دریغ قربانیاں دی پاک فوج کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی، اور ہر اول دستے کی طرح پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمیشہ آپ کو اسکرین پہ نظر ہے، سچ بولتے ہوئے نظر آئے. اس کو بند کر دیا گیا ہے. آج اس کا 40واں مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پہ ان کے گھر میں تقریبات جاری ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.